یہ بات ایک حقیقت کا روپ دھار چکی ہے کہ آج اگر ہم اپنے ارد گرد لوگوں کا اور بحیثیت مجموعی اپنے معاشرے کا اور ماحول کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مال و متاع اور جاہ و حشم کی حرص و ہوس نے فرد اور معاشرے کو بے اطمینانی اور بے سکونی کے اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے جہاں کسی کو سکون، امن و عافیت، صبر و قرار میسر ہی نہیں۔ خواہشات کی غلامی اور حرص و ہوس نے تمام آسائشوں اور مادی وسائل کی دستیابی کے باوجود انسان سے ذہنی اور قلبی سکون و اطمینان چھین لیا ہے۔ آج کل کے معاشرے میں ڈپریشن، بے اطمینانی، مسائل کا انبار صرف اس لیے ہے کہ ہماری تمنائیں اور خواہشیں لامحدود ہو گئی ہیں۔ قناعت پسندی ہم میں ختم ہو چکی ہے۔ عہدہ و منصب اور مال و دولت کی حرص و ہوس نے آدمی کو خواہشات کا غلام بنا دیا ہے، لیکن انسان راحت اور سکون سے دور ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے سادگی اور سادہ طرز زندگی کو ترک کر دیا ہے۔ معاشرے میں ایک دوسرے پر بڑائی کا اظہار کرنے، زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے، دولت و ثروت کے انبار لگانے، حرص و ہوس اور بے جا تمناؤں کی تکمیل کا یہی وہ قابل مذمت عمل ہے جو معاشرے میں بے اطمینانی، اعلیٰ انسانی اقدار اور مثالی تہذیب اور اخلاقی روایات کے زوال کا باعث بنتا ہے اور نفرت کو پروان چڑھاتا ہے، اور در حقیقت یہی وہ مکروہ جذبہ ہے جو چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری اور معاشرے میں کئی مسائل کا جنم بنتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حرص و طمع سے بچو کہ اس نے تم سے پہلوں کو برباد کیا، اسی نے انہیں آمادہ کیا، انہوں نے خون بہایا اور حلال کو حرام سمجھا۔ جبکہ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرص سے بچو کیونکہ اس نے اگلوں کو اس پر آمادہ کیا کہ انہوں نے بے گناہوں کا خون بہایا، اس سے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے حرام کو حلال جانا۔ شیطان جن راستوں سے انسان کو غلط راہ پر ڈالتا ہے اور گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، ان میں حرص و ہوس، بے جا تمناؤں اور خواہشات کی پیروی بھی شامل ہے۔ قرآن کریم میں شیطان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، اور اس شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک حصہ لے کر رہوں گا اور میں انہیں آرزوؤں اور تمناؤں میں الجھا کر رکھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوح آدم کو شیطان کے مکر و فریب سے قرآن پاک میں ان الفاظ میں متنبہ کیا ہے، یہ شیطان انہیں بنی نوح آدم کو وعدوں کے سبز باغ دکھائے گا، انہیں تمناؤں اور آرزوؤں میں گرفتار کرے گا، مگر شیطان کے یہ تمام وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام سادگی اور سادہ طرز زندگی کا دین ہے۔ اسلامی ثقافت اور اسلامی طرز معاشرت میں سادگی اور سادہ طرز زندگی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پینے، اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے کسی چیز میں تکلف نہ تھا۔ کھانے میں جو حلال اور پاکیزہ رزق سامنے آتا تناول فرماتے، پہننے کو جو سادہ لباس مل جاتا پہن لیتے، زمین پر، چٹائی پر، فرش زمین پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں زندہ اٹھا اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چٹائی پر آرام کیا جس سے آپ کے جسم مبارک پر کچھ نشانات آ گئے۔ ابن مسعود سے رہا نہ گیا، وہ بول پڑے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں
تو میں नरम चटाई बिछा दूं। आपने फरमाया, मेरे लिए दुनिया की क्या ज़रूरत। मेरी और दुनिया की मिसाल उस मुसाफिर की तरह है जो किसी मंजिल पर सफ़र कर रहा हो। उसने थोड़ी देर के लिए दरख्त के साए में आराम किया और चल दिया। आपके बिस्तर की कैफियत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यूँ बयान फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था जिसमें खजूर के पत्ते भर दिए जाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अबू बरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को एक मोटा सा जुब्बा और एक मोटा सा अज़ार निकाल कर बताया और इस बात की निशानदेही कर दी कि यही वो दोनों कपड़े हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। तकल्लुफ़ात से गुरेज़ की बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्दा से उम्दा लिबास से गुरेज़ा थे। एक सहाबी ने एक उम्दा लिबास अता किया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और नमाज के फ़ौरन बाद उसे उतारा और लौटा दिया, और दूसरा सादा लिबास ज़ेब तन फरमाया और इरशाद फरमाया, ले जाओ इसे, इससे मेरी नमाज में खलल वाक़या हुआ। ग़िज़ा के मामले में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल निहायत सादा था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने जौ की रोटी से भी 2 दिन मुतवातिर पेट नहीं भरा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौआम की कैफियत का तज़किरा इस तरह फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन जौ की रोटी और सिरके का इस्तेमाल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहाड़ों को सोना बनाने की पेशकश की गई तो आपने फरमाया, ऐ मेरे रब, मैं तो ये पसंद करता हूँ कि एक दिन पेट भर खाऊं और एक दिन भूखा रहूं, ताकि जब खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं और जब भूखा रहूं तो आपकी जानिब गिरियाज़ारी में लगा रहूं। सादा तर्ज ज़िंदगी दर हकीकत इस्लाम का वो पैगाम है जो इंसान की फलाह और कामरानी का ज़ामिन है। इस्लामी तालीम ये है कि इंसान को ज़िंदा रहने और इत्मीनान और सुकून से ज़िंदगी बसर करने के लिए जो कुछ मुयस्सर है उसी पर कनात करनी चाहिए, इसलिए कि जब इंसान सादा तर्ज ज़िंदगी का रास्ता छोड़ देता है तो हिर्सो हवस और ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन जाता है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सादा तर्ज ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, हमारे दिलों को सुकून अता फ़रमाएँ और हमसे राज़ी हो जाएँ। आमीन।